اللہ تبارک و تعالیٰ نے بارہا ہمیں سورہ رحمان کے ذریعے یاد دہانی کروائی، احساس دلایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کہ تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ یا اللہ عز و جل، ہم تیری کسی نعمت کا کفران نہیں کرتے، ہم کسی نعمت سے انکار نہیں کرتے میرے مالک۔ میں یہاں پر موجود ہوں، بڑی ایک خوشگوار فیلنگ جو ہے وہ دل میں دماغ میں محسوس ہو رہی ہے۔ ایک طرف باغات ہیں، ساتھ اس کے فصل ہے اور بہت سارے درخت ہیں جن کے بیچ میں کھڑا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت ساری نعمتوں میں سبزہ درخت، پھلدار درخت اور فصلیں جو ہیں یہ بھی شامل ہیں۔ ابھی بڑا خوبصورت موسم جو شروع ہو چکا، بہار کی آمد ہے اور ابھی پلانٹیشن کی جو خوب مہم چلے گی، تو پودے آپ بھی لگائیں گے، درخت لگائیں گے، انشاءاللہ میں بھی نیت کرتا ہوں کہ میں بھی لگاؤں گا۔ لیکن اس میں بندہ مومن جب اچھی نیتیں کرتا ہے کسی بھی عمل میں، آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور امام غزالی علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ اچھی نیتیں جنت کی کنجی ہیں۔ ایک ہی عمل جب اچھی نیت سے کیا جاتا تو اس میں بہت سارا اجر، بہت سارا ثواب اور بہت سارے بلندی درجات کا سبب حاصل ہو جاتا ہے۔ درخت لگانا آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سنت بھی ہے۔ بہت سارے فائدے ہمیں حاصل ہوتے ہیں، ماحولیات کی آلودگی ختم ہوتی ہے، اس سے ہمیں تازہ آکسیجن میسر آتی ہے، زندہ رہنے کے لیے آب و ہوا کی جو کوالٹی ہے وہ امپروو ہوتی ہے۔ یہ سارے ضمنی فائدے، اصل چیز نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو پسند فرمایا۔ اچھا، پھر اس کو پسند فرما کے اس پہ اجر کی بشارت بھی دی۔ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی پودا پھلدار لگاتا ہے، کوئی فصل لگاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے لیے اس کو صدقہ جاریہ بنا دیتا ہے، حتیٰ کہ جب تک مخلوق میں سے کوئی اس سے اناج حاصل کر کے کھاتا ہے، کوئی اس سے پھل کھاتا ہے، اس کے سائے میں بیٹھتا ہے، اس سے کسی بھی طرح فائدہ حاصل کرتا ہے، تو اللہ عز و جل اس کا ثواب لگانے والے کے نامہ اعمال میں لکھ دیتا ہے۔ اچھا، پھر مسلمانوں کی خیر خواہی کی نیت سے لگایا جائے، پھلدار درخت لگائے جائیں۔ ہمارے پاس بہت ساری جگہ ہے جہاں پہ ہم ان کو لگا سکتے ہیں، محض سستی اور غفلت کی وجہ سے اس سے ہم محروم رہ جاتے ہیں۔ ہمارا ماحول بہتر ہوگا اگر آج ہم درخت لگاتے ہیں، یقینی طور پہ آگے چل کے ان درختوں کی زندگی جو ہے، ہم بہت سارے درخت ایسے ہیں جن کی انسانوں سے زیادہ زندگی ہے، تو وہ ہماری نسل کے لیے بھی فائدہ مند ہوں گے، بچوں کو ترغیب دیں گے، صدقہ جاریہ ان کے نامہ اعمال میں بھی منتقل ہوگا، ماحول خوشگوار ہوگا، فضا صاف ستھری ہوگی۔ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو اس پر نیکیوں کی بشارت عطا فرمائی وہ حاصل ہوں گی۔ بہت سارے پرندوں کا مسکن پودے لگانے سے، درخت لگانے سے پیدا ہوگا۔ پھر انسان کے دل میں جو اس کی نشو و نما کی وہ پیدا ہوتی ہے تڑپ، اور فطرت کے قریب جانے کی خواہش جو ہے وہ اس سے بڑھتی ہے، تو اس میں نرم دلی بھی پیدا ہوتی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکر کرنے کے مزید مواقع بڑھتے ہیں۔ اللہ عز و جل کی نعمتوں کو یاد کر کے بار بار اپنے رب عز و جل کی تسبیح پہ انسان کا دل مائل ہوتا ہے۔ غرض یہ ایسا خوبصورت عمل ہے جس کا دنیاوی طور پہ بھی فائدہ ہی فائدہ، جس کا اخروی طور پہ بھی فائدہ ہی فائدہ، آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ پہ بھی عمل۔ اور درخت تو ایسی چیز ہے جس کا رب عز و جل ان درختوں کا، نباتات کا قرآن حکیم میں بھی بارہا ذکر فرمایا، اور ان کو اپنی نعمت کے طور پہ ان کا تذکرہ فرمایا۔ تو ہم رب عز و جل کی اس نعمتوں کو عام کرنے میں، اللہ عز و جل کی مخلوق کو فائدہ دینے کی نیت سے، آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی خیر خواہی کی نیت سے خوب درخت لگائیں، خوب پلانٹیشن کریں، اور درخت وہ چوز کریں جو ہمارے ماحول کے مطابق، ہمارے علاقے شہر کے مطابق ہوں، تاکہ ان کا فائدہ دیر پا ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خلوص نیت کے ساتھ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ پر عمل کرنے کی، خوب پلانٹیشن کرنے کی توفیق دے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔